أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ فاتحہ جو ترتیبی فرشی اور عرشی کے مطابق قرآن کریم کی پہلی سورت ہے اور نزول میں پانچویں ہے. پہلی اقرا بسم ربک الذی خلق، دوسری سورت قلم، تیسری مزمل یا مدثر اور چوتھی ان میں سے ایک اور پانچویں سورہ فاتحہ. چونکہ یہ سورت قرآن کریم کی ابتدا میں ہے اور یہ سورت نماز کے پہلے رکن کی ابتدا میں ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہا گیا ہے. بعض علماء نے اس کو نازل مرتين کہا ہے. امام مجاہد سے منقول ہے نزلت مرتن بمکہ ومرتن بالمدینہ المنورہ، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ نزول مرتين کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی سورت آسمان سے دو دفعہ آئی، بلکہ نزول مقرر یا نزول مرتين کا مطلب ہے نازل تو مکئی میں ہے لیکن ظاہر مدینہ میں ہوئی. نماز کی ترتیب اور تشکیل ہیئت قضائیہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہے، کیونکہ احکام باقاعدہ وہاں مرتب ہوئے. وہاں نماز میں جس اہمیت سے سورہ فاتحہ بتا دی گئی اور پڑھوا دی گئی، شاید اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ انہا نزلت مرتين مرتن بمکہ ومرتن بالمدینہ المنورہ. سورہ فاتحہ کے اندر 10 کے قریب علوم ہیں اور یہی 10 علوم پھر قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں. ایک اللہ تعالی کی ذات کا علم ہے الحمدللہ، دوسرا افعال ہے رب العالمین، تیسری صفات ہے الرحمن الرحیم، چوتھی معاد ہے مالک یوم الدین، پانچویں تعبد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور چھٹی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور ساتویں تسدید یا تعین مسلک ہے جو مذہب و اہل سنہ ہے، اور آٹھویں منعومین کا بیان ہے، اور 9ویں مخالفین کی مذمت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور 10ویں ان پر فتح ہے جو آمین کے ذریعے ہوگا یا جہاد کے ذریعے نصیب ہوگا. امام غزالی نے تفسیر جواہر میں کہا ہے کہ علوم کل 10 ہیں، ان میں سے 8 فاتحہ میں ہیں اور 2 نہیں ہیں، ایک فقہ اور دوسرا جہاد مجادلہ
مال کفار۔ بعض مشائخ نے امام غزالی پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے وَلَمْ يَتَفَتَّنْ، کہ غزالی سمجھے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مشائخ نہیں سمجھے، غزالی سمجھ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مسائل اس سے مستفاد نہیں ہے، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جس صراحت کے ساتھ مسئلہ ذات ہے، افعال ہے، صفات ہے، معاد ہے، دعا ہے، اس صراحت کے ساتھ فقہ اور مجادلہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ حقیقت میں تعارف ہے الوہیت کا، اللہ تعالیٰ کے جاننے اور پہچاننے کا مسئلہ، وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اور یہ ایک فہرست ہے ان مضامین کی جو بقرہ میں ہے، اور بقرہ خلاصہ ہے ان علوم کا جو پورے قرآن میں ہے۔ قرآن کریم کے اندر 5 سورتیں ہیں جن کی ابتدا الحمد سے ہے، ایک فاتحہ، دوسری انعام، تیسری کاف، چوتھی سبا اور 5ویں فاطر۔ ان 5 کے 5 سورتوں کا افتتاح اور ابتدا الحمدللہ سے ہے۔ تفسیر مواہب میں بحوالہ مکتوبات مجدد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مسائل کل 4 ہیں۔ ایک یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ صرف پیدا نہیں فرمایا، پالتا بھی وہی ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، ضروریات بھی وہی پوری کرتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قدرت صرف اللہ کی ہے اور چیزوں میں تاثیر پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس مسئلے کا عنوان ہے شہنشاہیت مطلقہ اللہ کے لیے ثابت ہے اور جلالت الوہیت صرف رب العزت کے لیے ہے۔ اور چوتھا مسئلہ ہے وقوع قیامت۔ ان میں سے ہر مسئلہ ہم سے بیان ہوا ہے۔ الحمدللہ سورۃ فاتحہ سے لے کر آخر مائدہ تک اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا بیان ہے۔ بیشتر مسائل ایسے آئیں گے، آسمان، زمین، آدم، ملائک، جنات، شیاطین، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون انی جاعل فی الارض خلیفہ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ بیشتر خلائق بیان ہو گئے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یہ خالقیت چل رہی ساری کی ساری۔ اور دوسرا مسئلہ جو ربوبیت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں، یہ انعام سے اخیری اسراء تک ہے۔ اور تیسرا مسئلہ کہ شہنشاہیت مطلقہ اور جلالت الوہیت اللہ کے لیے ثابت ہے، یہ کاف سے آخر احزاب تک ہے۔ کاف بھی الحمد سے شروع ہے، انعام بھی الحمد سے شروع ہے۔
اور تفصیلی قیامت سے پہلے اجمالی قیامت، تو سورۃ فاطر اور سورۃ سبا دونوں الحمدللہ سے مصدرے۔ جس ترتیب سے پورے قرآن میں ہے، پہلے خالقیت، پھر ربوبیت، پھر صفات، پھر قیامت، وہی ترتیب فاتحہ میں ہے۔ الحمدللہ خالقیت، رب العالمین ربوبیت، الرحمن الرحیم شہنشاہیت، مالک یوم الدین قیامت، اور غرض مدعا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فاتحہ توجد فی کل سورہ، فاتحہ کے مضامین آل عمران میں بھی ہے، بقرہ میں بھی ہے، نساء میں بھی ہے، مائدہ میں بھی ہے۔ ہذہ سورہ توجد فی کل سورہ، اور سورت کا مقصد اثبات الالوہیہ و تعارف الالوہیہ جل وعلا۔ انہا سیقت لتعارف الالوہیہ ولتعرفی۔ فاتحہ کے اندر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے 5 اسماء مظہراً اور 5 مضمراً ذکر ہوئے ہیں، اور 10 اوصاف کے ذریعے الوہیت جل وعلا کا اثبات ہے۔ اور بقرہ کے اندر مسئلہ ثمانیہ ہے اور رد یہود ہے۔ آل عمران میں الوہیت کا اثبات مفصل ہے اور رد نصارہ ہے، اور نساء میں تعارف الوہیت کے ساتھ انعمت علیہم کا بیان ہے، خدا تعالیٰ کی نعمتیں جو مومنوں پر ہوئی ہے ان کا بیان ہے، اور لوگوں کی قسمیں ہیں۔ اور مائدہ میں بیان ہے حل حرمت کا 42 قاعدوں کے ساتھ، خطابات کے ساتھ، اور انعام میں آداب ہے تبلیغ کے، اور آراف میں تسلی ہے مبلغ کو، اور انفال میں تیاری ہے جہاد کی، اور توبہ میں بیزاری ہے واجب القتل لوگوں سے، منافقین و مشرکین سے، اور یونس میں دفع شبہ ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بزرگان دین، یہ قبروں والے، یہ درگاہوں و آستانوں والے، یہ کام آئیں گے؟ فرمایا بالکل کام نہیں آ سکتے، اور اس پر کفری، اور اس کی توضیح مفصل ہود کے اندر بواقعات سے طے انبیاء، اور غیب کا علم اللہ کو ہے، اور یعقوب پیغمبر غیب دان نہیں ہے، اور بیٹے سے مشکلات دور نہ کر سکے، اور ان کو امتحانات سے بچا نہ سکے، اور کنعان سے لے کے مصر تک ان سے بے خبر رہے، وہ اے پیغمبرہ آپ بھی غیب دان نہیں ہے، متصرف نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے۔ سورہ یوسف، قیامت کا یقین رات، یہی بیان انبیاء نے کیا۔ ابراہیم، وہ 4 امور جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے: ہجر، تکفیر یعنی تکذیب بآیات اللہ، اور استہزاء، تکذیب بالآیات اور استہزاء بالرسل۔ 4 مرحلے ہیں، جب قوم ان کی مرتکب پائی گئی تو خدا کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ 4 چیزیں جن کی حرمت تعبیدی ہے: میتہ، دم، لحم الخنزیر، ما اہل بہ لغیر اللہ، ان کا بیان سورۃ نحل۔ معجزات انبیاء کے اور اولیاء
کہ کرامات برحق ہے سورہ بنی اسرائیل، لیکن اولیاء بھی غیبدان نہیں ہے. دیکھو اصحاب کہف. اور اے پیغمبر آپ بھی غیبدان نہیں. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. اصحاب کہف کو شہر کے حالات معلوم نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام خضر سے بے خبر تھے اور ذوالقرنین آب حیات سے ناواقف تھے. اے پیغمبرہ اور اے دنیا کے انبیاء اور اولیاء، ان میں کوئی بھی غیبدان نہیں ہے. غیبدان کیا؟ خدا تعالیٰ سے خود مانگنے والے. دیکھو زکریا بیٹا مانگ رہا ہے اور مریم کو نہیں چاہیے اور اس کو دیا جا رہا ہے. اپنے آپ سے مصائب و شدائد دور بھی نہیں کر سکتے. ہم مصائب و شدائد میں مبتلا رہتے ہیں. سورۃ طٰہٰ دیکھے. اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھ سے پریشان ہیں. اور صرف موسیٰ نے جمیع انبیاء، نوح دیکھے، لوط دیکھے، ابراہیم دیکھے، موسیٰ دیکھے، ہارون دیکھے، داؤد دیکھے، سلیمان دیکھے، ایوب دیکھے، اسماعیل و ادریس و ذوالکفل دیکھے، یونس کو دیکھے، زکریا کو دیکھے، یحییٰ کو، مائی مریم کو. یدعوننا رغبا ورہبا. یہ سب ہم سے مانگ رہے تھے. مانگنے کا طریقہ العبادۃ المخلصہ سورۃ حج. اوصاف مومنین کے ضروری ہے. 10 اوصاف. قد افلح المؤمنون سورۃ مومنون میں. دفع فحشاء عن المعاشرہ سورۃ نور. اعجاز قرآن فرقان. یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے. شعراء اور وحی کا فرق سورۃ شعراء. ایک چھوٹی سی مخلوق بھی توحید کی قائل ہے. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایک چھوٹی سی مخلوق توحید کے قائل ہے اور اتنا لمبا چوڑا احمد رضا خان توحید کو نہیں سمجھتا. اتنی عجیب بات ہے. اور سارے انبیاء نے توحید بیان کی ہے. سورۃ قصص. توحید کے مسئلے میں آزمائش آئے گی. عنکبوت. فتح اہل حق کی ہوگی روح. یہی نصیحت گزشتہ حکماں نے کی ہے. سورۃ لقمان. عبادت خالص اللہ کی کرے سجدہ. کفار کے جہاد کے لیے تیار رہے. احزاب قیامت برحق ہے. مجمل و مفصل فاطر و صبا. یہ بیان انبیاء کا ہے. یاسین. یہ ملائک کا ہے. صافات. یہ سب کا ہے. زمر اور سواد. جنات نے بھی یہی کہا ہے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. اور وہ 7 سورتیں جن کے شروع میں حامیم ہے. آل حامیم. حامیم صباح. حامیم مومن. حامیم سجدہ. حامیم شورا. حامیم زخرف. حامیم دخان. حامیم جاسیہ. حامیم احقاف. مومن اس کا عقیدہ ہو کہ سجدہ اللہ کے لیے. حامیم سجدہ. مشاورت مسلمانوں سے ضروری ہے. حامیم شورا. ملمسازی اور بناوٹ سے بچے. زخرف. اللہ تعالی دشمنوں کو ان کے دھوئیں اڑا دے گا. دخان. ان کے کھنڈرات ہو جائیں گے. جاسیہ. وہ تس نس ہو جائیں گے. احقاف. اس مقصد کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سورۃ قتال یا سورۃ محمد. فتح البلاد جو حقیقت میں فتح العالم ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور پھر اصلاح البلاد. اصلاح العباد. سورۃ حجرات. قیامت کا بیان. قاف. ذاریات. نجم. طور. معجزات. سورۃ قمر. نعم کا بیان. رحمان. نقم کا بیان. واقعات. انفاق اور جہاد کا بیان. حدید. رد منکر عن المعاشرہ. رسوم فاسدہ کا رد اور مصالح کا بیان. سورۃ مجادلہ. اور مشرکین اور اہل کتاب کو ایک نہ ایک دن شکست ماننی پڑے گی. حشر. آزمائش کی ایمان والوں کی بھی ہوگی. مومن مضبوط رہے. سورۃ صف. اور
یہ نظریات عبادت کے ذریعے قائم رہے گی سورۃ جمعہ، اور منافقین کے چال چلن سے بچو سورہ منافقون۔ اور اس درمیان میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی طریقوں میں سے اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، اس کے راج و سلطنت کا یقین ہے سورہ تغابن، حلال و حرام کا فرق ضروری ہے، محللہ و محرمہ میں فرق ہے، مطلقہ اور غیر مطلقہ کو سمجھ لو سورۃ طلاق، مطلق حلال و حرام جاننا ضروری ہے، تحریم۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل عقلیہ سورہ ملک، اور مسئلے میں سستی نہ فرمائے سورۃ قلم۔ اور یونس علیہ السلام سے تھوڑی سی سستی ہو گئی تھی، کتنی تکلیف پیش آئی، اور باغ والوں نے یمن میں تھوڑی سستی کی تو باغ غرق ہو گیا۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ نون والقلم کا معنی کیا ہے؟ ودوا لو تدہن فیدہنون، مسئلہ بیان کرنے میں سستی نہ فرمائے۔ قیامت تو آنے والی ہے، الحاقۃ ما الحاقہ، قیامت کے آنے کی علامات سورۃ معارج، یہ بیان گزشتہ انبیاء نے بھی کیا ہے سورۃ نوح، اور یہی یقین رکھتے ہیں جنات سورۃ جن، اور اے پیغمبر کمر بستہ رہو، مزمل اور مدثر، بیان قیامت سورۃ قیامہ، اور نعم کا بیان دہر، نقم کا بیان مرسلات، پھر قیامت کا بیان باحوال متنوعہ، نبا، نازعات، تکویر، عبسہ، انفطار، مطففین، اور قیامت ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا فرق، بروج، انفطار و انشقاق کے بعد بروج، آسمان و زمین اس کے گواہ ہے کہ قیامت برحق ہے، السماء والطارق، سورۃ طارق، اور اللہ کی پاکی بیان کرنے سے ہی خیر و عافیت ہوگی سورہ اعلیٰ، اہل جنت کا بیان، غاشیہ، اوقات کا احترام، فجر، شہر کے آداب و مسائل، بلد، سورج، چاند، رات، دن، سورۃ والشمس واللیل والضحیٰ، یہ سب کے سب خدائی قدرت کی دلیلیں، تسلی بشرح صدر ورفع الوزر واتیان الیسر، سورۃ علم نشرح، اشیاء اربع کی قسم اور ان کی گواہی، تین، ابتداء وحی اور ان کی حکمت اعلیٰ، قرآن کا معجز اور قرآن کا نزول اور قرآن کی برکات، قدر، سب سے بڑا بینہ قرآن ہے سورۃ بینہ، قیامت کا ذکر مختصر، زلزال، عباد کی بے وفائی اور ان پر تنبیہ، عادیات، قیامت کے شؤون اور احوال، قاریہ، قیامت سے پہلے مقابر اور قبور کا نظارہ، تکاثر، وقت، اثر، زمانہ، سب گواہ ہے کہ بغیر ایمان اور عمل کے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، سورۃ والعصر، مال بچانے والا نہیں ہے، سورۃ ہمز لمز، یحسب ان مالہ اخلدہ، ابراہہ کو بچا لیا لشکروں نے، سورۃ فیل، صرف عبادت مخلصہ سے بچت ہوتی ہے، باوجود کفر و جہالت کے، جاہلی دور میں بھی اللہ نے کعبے کے مجاوروں کا احترام کرایا، فلیعبدوا رب ھذا البیت، سورۃ قریش، چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی احترام ضروری ہے، سورۃ ماعون، پیغمبر کا مقام پروگرام، دشمنوں کا انجام، سورۃ کوثر، خدا کے دشمنوں سے برأت کا اعلان، سورہ کافرون، اس سلسلے میں آخری خوشخبری اور فتح نصر، خدا کے دشمنوں کی مذمت اور ان سے بچنا، سورۃ لہب، اصل مسئلہ توحید کا ہے، قل هو اللہ احد، اور اس سلسلے کے دشمنوں کے حسد سے بچنا ہے، حواسد سے بچت، سورۃ فلق، اور وساوس سے بچت، جن اور انس کے شر سے بچت اور بچنے کی کوشش کرنا اور دعائیں مانگنا، سورۃ والناس۔ حقیقت میں قرآن کریم کے اندر مسائل تو بنیادی تین ہیں، ایک ہے اللہ کی توحید، اور دوسری ہے نبی کی رسالت اور صداقت، اور تیسری ہے آخرت۔ بعض صورتوں میں تینوں مسائل ہیں، اور بعض میں اکثر ہے، اور بعض میں کسی ایک مسئلے کی وضاحت ہے۔ سورہ فاتحہ تعارف الوہیت میں ہے، اور تعارف الوہیت میں اللہ تعالی کے مقامات بیان فرمائے ہیں،
الحمدللہ رب العالمین، الوہیت بھی ہے اور ربوبیت بھی ہے۔ الرحمن الرحیم صفت عامہ و صفت خاصہ۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بیان۔ سورت کی شان نزول کے متعلق تفسیر در منصور میں اور ابن مردوے میں یہ روایت ہے کہ آپ نے ورقہ سے کہا کہ میں جب چلتا ہوں تو پیچھے سے کچھ آواز محسوس کرتا ہوں، تو ورقہ نے آپ کو کہا کہ آپ رک کے دیکھ لیں۔ جب آپ رک کے دیکھا تو فرشتہ آیا اور اس سے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنایا۔ سب سے اصح شان نزول یہی ہے۔ سورت کی تقسیم تین طریقے سے ہے۔ ایک قول کے مطابق الحمدللہ یہ دعوی سورت ہے، رب العالمین یہ دعوے کی دلیل اول ہے، الرحمن دلیل ثانی ہے، الرحیم دلیل ثالث ہے، مالک یوم الدین دلیل رابع ہے۔ چار دلائل ایک دعوے پر قائم ہے۔ اور بقیہ سورت اس کی تکمیل ہے، جو کہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید ہے، اس کو عبادت مخلصہ بھی کہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے، اور صراط مستقیم سے مراد تعین مسلک ہے، جو کہ علی تحقیق مذہب اہل سنت والجماعت ہے۔ اور چوتھی چیز منعم علیہم کا بیان ہے، منعومین جسے کہتے ہیں، انعمت علیہم۔ اور پانچویں اعداء دین سے بچنا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ پہلی تقسیم ہو گئی سورت کی کہ الحمدللہ یہ دعوی سورت ہے، رب العالمین دلیل اول، الرحمن دلیل ثانی، الرحیم دلیل ثالث، مالک یوم الدین دلیل رابع۔ اور پھر تکملہ دلائل ہے، وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے: توحید، دعا اور تعین مسلک، ذکر الموافق اور ذکر المخالف۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ دعوی صورت ہے، اور یہی موضوع ہے، یہی عنوان ہے، یہی مقصد ہے بیان کرنے کا۔ اور ما قبل کی جو 3 آیتیں ہیں وہ تنویر دعویٰ ہے، تمہید یا تنویر دعویٰ۔ جو مقامات الوہیت پر مشتمل ہے۔ تمہید میں 3 چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ کی ذات کا بیان، افعال کا بیان، صفات کا بیان۔ اور ما بعد کی 3 آیتیں وہ شہود دعویٰ ہے، یعنی دعوے کے ارکان ہیں اور گواہ ہیں۔ یہ دوسرا قول ہوا ہے۔ اور تیسرا قول، دعوی صورت یا موضوع یا مقصود یا غرض یا عنوان، وہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ما قبل کی 4 آیتیں
وہ ارکان یا ادلہ صحت دعویٰ ہے. دعویٰ صحیح کب ہوگا؟ کیونکہ وہی معبود ہے، وہی مستعان ہے، وہی قیامت کے دن کا مالک و مختار ہے. دعوے سے کبھی کبھی ادلہ مقدم ہوتی ہے، یہ باعتبار تبرک اور تیمن کے یا ذکر جمیل کے طور پر. اور ماں باپ کی جو آیتیں ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو کہتے ہیں تکمیل دعویٰ. اور یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، تبشیر پر انعمت علیہم اور تنذیر پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب مضامین کی تشریح. الحمدللہ رب العالمین. اس میں بحث رہی ہے کہ یہاں الف لام کس معنی میں ہے. استغراق اور جنس اور احد سب کے اقوال کیے گئے ہیں، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ تخصیص مراد ہے اس سے، تو احد کا معنی زیادہ بہتر ہے. وہ حمد جو شان الوہیت کے لائق ہو. فلاں بہت کھانا کھا رہا ہے، یہ کوئی تعریف ہے؟ یہ تو عیب ہے. اور فلاں بہت زیادہ سو رہا ہے، یہ کوئی تعریف ہے کیا؟ فلاں جلدی تھک جاتا ہے، یہ تو عیب ہے. تو الحمد کے اندر الف لام میں احد ہے، اور احد کے معنی ہے الحمد المعہود المطلوب للہ جل وعلا الذی یلیق بشانہ ویرتفع الی مکانہ وَيَعْجِزِ الْخَلْقَ عَنْ إِتْيَانِهِ. آسان زبان میں کہو، ایسی تعریف، ستائش، آفرینی، حمد اور بزرگی جو شان جل والا کے لائق ہو. استغراق پر بھی اعتراض ہے، جنس پر بھی اعتراض ہے، اور سب اعتراضات آپ پڑھ کے آئے ہیں. اعتراضات کا ایک مجموعہ آپ بیٹھے ہو. ہر تعریف سے تو کوئی خوش نہیں ہوتا. وہ تعریف جو واقعی تعریف ہے. حمد، حمد کا مترجم لفظ عجمی میں نہیں ہے، اتنا بڑا لفظ ہے. تعریف کا لفظ بھی ناقص ہے. بزرگی کے لیے عظمت موجود ہے، ثنا کے لیے اسنا یسنی، ثناء اسنان ہے. زبان اردو اور فارسی میں اور پشتو میں حمد کا قائم مقام لفظ موجود نہیں ہے. اس لیے ایک حمد کے لیے ہم کو کہیں باتیں کرنی پڑے گی. حمد ذکر جمیل کو کہتے ہیں، اوصاف حمیدہ کو کہتے ہیں، خصال عالیہ کو کہتے ہیں. حمد جمعہ محامد، حمد یحمد. والفرق بین الحمد والمدح لأن الحمد يحمد به من يكون مستحقا به والمدح يمدح، به من يستحق ومن لا يستحق. والمدح يمدح به من يستحق ومن لا يستحق. والمدح يمدح به من يكون مستحقا به والمدح يمدح به من يستحق ومن لا يستحق. والمدح يمدح به من يكون مستحقا به والمدح يمدح به من يستحق ومن لا يستحق.
کما تمدح الزید فکذالک تمدح الجدار، کما تمدح کاتبا فتمدح مکتوبہ وتحریرہ، یحبون ان یحمدوا ما لم یفعلوا۔ ہم بڑا لفظ ہے۔ لا نستطيع ان نأتی بترجمہ فی الاردیہ او الفشتو او الفارسی یلیق بهذا اللفظ، لا نستطيع وما استطاع اکابرنا واسلافنا فمن اين نستطيع؟ واعتراف العجز ادراک، نقل عن ابی بکر الصدیق اعتراف العجز عن الادراک ادراک، اعتراف العجز عن الادراک ادراک، ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک۔ اللہ لا نثنی علیک کما اثنیت علی نفسک، پیغمبر فرماتے بخاری میں، ہم تو آپ کی وہ تعریف نہ کر سکے جو آپ خود کر سکتے ہیں۔ یلہمنی بمحامد، اللہ مجھے ایسی تعریف قیامت کے میدان میں دے دے گا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دی ہے۔ اللہ، تین لفظ استعمال ہوتے ہیں، مدح، حمد، شکر۔ شکر نعمت کے مقابلے میں ہے۔ عرب جب خوش ہو جاتے ہیں کہتے ہیں شکرن لک، شکرن شکرن شکرن۔ شامیان کہتے ہیں عراقیان شکرن لک، اور مصری کہتے ہیں شاکرین لکم یا مولا۔ وہ جامع ہے، اللہ کی شان ہے، حالانکہ مصر افریقے کا حصہ ہے، عجم ہے، مگر عربی میں فائق ہے۔ مثلا عراقی شامی پوچھے گا انت علی مذہب ابی حنیفہ بعدین یسألک امرا، یہ کچی عربی ہے۔ اب مصری کہے گا ابو حنیفہ انتا، ابو حنیفہ، دیکھو التصاق شدید کر لیا نا، انت ابو حنیفہ یعنی علی ابی حنیفہ۔ جواب نے کہا کہ الحمدللہ بعدین یسألک والا لا۔ میں نے ایک سے پوچھا کیوں اتنی تحقیق کرتے ہو؟ کہا حرم اللہ ملعان من عباد اللہ وفیہ الفتن للہ نعوذ باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو حرم ہے، یہاں بہت لوگ آئے، پتہ نہیں کیا کیا فتنے ہیں، غلط لوگوں سے میں نے نہیں پوچھنا ہے۔ تو مصریان پوچھتے ہیں ابو حنیفہ تھا، زیدن اکلن اور زیدن اکلن ان کے قبیل میں سے، التصاق شدید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا، تعریف اور بزرگی، عظمت اور آفرینی اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں کائنات کے۔ اللہ، ایسا لفظ استعمال کیا شروع میں کہ پہلے یہ اعتراف ہو گیا عجز کا، اعتراف العجز عن الادراک ادراکو، یہ ماننا کہ میں نہ کر سکا یہ بھی کرنے کی ایک مثال ہے۔ داؤد علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ شکر کرو، انہوں نے کہا کیسے شکر کرو، اور شکر بھی تو تیری نعمت ہے، اس پر پھر شکر واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن شکرتنی یا داؤد، اے داؤد اب آ کے شکر کرنے لگے۔ اس لیے ابو بکر صدیق نے کہا اعتراف العجز عن الادراک ادراکو، یہ اقرار کرنا کہ میں نہ کر سکا یہ بھی کر سکنے کی ایک قسم ہے۔
بندہ ہما بہکز تقصیر خویش عذر بدرگاہ خدا آورد. یہ تسلیم تو کرنا چاہیے کہ ہم نہیں کر سکتے، ورنہ سزاوار خداوندیش کس نہ تواند کے بجا آورد. اللہ کی شان کے لائق ایسا کہ کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کو ادا کر سکے. الحمدللہ رب العالمین. حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے. سورت چونکہ مسوق ہے اللہ بزرگ و برتر کے تعارف اور تعریف میں، اس لیے اکثر عنوانات جل وعلا کی عظمت کے دلائل ہیں. دیکھو دنیا میں جب کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے تو اس کی کوئی تعریف مانتا ہے. عزیر علیہ السلام 100 سال بعد زندہ ہو کے آئے تو بنی اسرائیل نے ان کا پوجا کیا. وہ تو خدا تو حی و قیوم ہے، اس کا پوجا ہی کافی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عرصے تک آسمان پہ رکھا ہے اور کچھ عجیب سے معجزات دیے ہیں تو ان کی تعریف کے بجائے عبادت ہونے لگی تو فرمایا الحمدللہ. سارے کمالات، ساری خوبیاں، ساری ثنا اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے. للہ یعنی یستحقہ، للہ یثبت للہ، ثابت للہ الحمدللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہر معبود جس کی پرستش ہوئی ہے اس کی کچھ تعریف ہے، لیکن وہ تعریف کامل نہیں ہے. اللہ کی تعریف اور اللہ کی تمجید اور بزرگی وہ کمال کی ہے. الحمد، اس لیے اس پر الف لام داخل کیا، کمال کے لیے اور اختصاص کے لیے. اللہ تعالی کے بڑے ناموں میں سے جو نام ہے لفظ اللہ، اس کو لے آئے کیونکہ تعارف کی جگہ علم ذات ذکر کرنا زیادہ ضروری ہے تاکہ اوصاف اس کی تعریف کا سبب بنے. رب یا رب کے معنی ہے پالنا. رب المال، رب البے، رب السلم مستعمل ہے. رب یا رب. اللہ اکبر. اس کی جمع آتی ہے ارباب. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. بہت سارے معبود کام کریں گے یا ایک اللہ ہی بہت ہے. وہ عرب نے گھر میں کہا کہ سفر پر جا رہا ہوں، ایک چھوٹا سا خدا بنا لو تاکہ اس کی عبادت کرتا رہو، دل بہلاؤ. ایک اللہ کو نہ ماننے کے بعد ان غریبوں کا حال چھوٹے بچوں کی طرح ہو گیا، جیسے بچے کے پاس ایک کھلونا ہوتا ہے، اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو گھر والی نے اس کو آٹے کا ایک معبود بنایا، آٹے کا، اور کہا جب سفر میں ضرورت آئے تو اس کو کھا جاؤ. بھوک لگی تو ایک ہاتھ توڑ دیا اور پھر بھوک لگی تو اس کی ٹانگ توڑ دی. اخیر میں ایسا تھوڑا سا پڑا ہوا تھا اور یہ کسی کام میں لگ گیا تو ایک لومڑی آئی اور ٹانگ اٹھا کے اس پہ پیشاب کرنے لگی. تو اس نے کہا عرب یبول الثعلبان براسہ، عرب یبول الثعلبان براسہ لقد ظل من بالت علیہ الثعالب. یہ بھی رب ہے جس کے سر پر لومڑی پیشاب کر دیے. یقیناً ذلیل و خوار ہیں جو ان کو پوجے جن پر خود پیشاب کیا جاتا ہے. توبہ توبہ. رب اصل میں
پالنہار کو کہتے ہیں، پالنہار ہندی میں کہتے ہیں پالنہار۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بھیڑ بکریوں کا پالنہار ہوتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، سخت سردی سے بچاتا ہے، گھاس کی طرف لے چلتا ہے، پانی پلانے کے لیے دوپہر کو تالاب و دریا کے قریب کرتا ہے، پالنہار ہے۔ اللہ تعالی پالنہار ہے، تو کہاں سے شروع ہے؟ بنایا کیسے ہے؟ رکھا کیسے ہے؟ ضرورت کیسے پوری کی؟ ماں کے پیٹ میں روٹی سالن نہیں جا سکتا ہے، تو ماں کے جسم کے خون کو قابل بنا دیا، اور جب پیدا ہونے لگا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ لانے لگا۔ انسان میں کبھی دودھ ہوتا ہے؟ آپ 1 کروڑ روپے خرچ کر کے اپنے اندر دودھ پیدا کرے گا؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بچہ جب دنیا میں آنے لگتا ہے تو اللہ اس کی ماں کے جسم کے ایک حصے میں شیرین اور لذیذ دودھ پیدا کر لیتا ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے اس کا خوراک بھی تبدیل ہوتا ہے۔ رب العالمین۔ اور پھر عالم، عالم اول تو 2 ہے، عالم الدنیا اور عالم الآخرہ، اور پھر بہت سارے عالم ہیں، عالم الاجساد، عالم ناسوت، عالم الشہادہ، عالم الارواح، عالم منام، عالم برزخ۔ صدر الدین شیرازی الاسفار میں لکھتے ہیں العوالم السبع، کل عالم 7 ہے، جس میں ہم رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں عالم ناسوت، جس میں ہمارے اشباح ہے اس کو کہتے ہیں عالم مثال، جس میں ہمارے ارواح ہے اس کو کہتے ہیں عالم الارواح۔ 3 ہو گئے، اور 4 اوپر ہے، جبروت، ملکوت، لاہوت، مبہوت، 4 عالم اوپر ہے، جس میں فرشتے کار فرما ہے اس کو جبروت کہتے ہیں، اور جس میں سوائے ملائکے اور کوئی مخلوق نہیں ہے اسے ملکوت کہتے ہیں۔ اور جس میں صرف تحیر ہے اور تخیل ہے اس کو مبہوت کہتے ہیں، اور جس میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی قدرت کے اس کو لاہوت کہتے ہیں۔ تین سفلی ہے اور 4 علوی ہے، العوالم السبع۔ عالم کی جمع عالمین استعمال ہوا ہے، عالم الذی ظہرہ، ظاہر الوجود کو کہتے ہیں۔ اس ہمارے عالم کو کہتے ہیں عالم الدنیا 1، عالم ناسوت 2، عالم الاجساد 3، عالم الشہود 4۔ اور صوفیاء اس کو کہتے ہیں مقافات اور مجازات، مقافات اور مجازات۔ چونکہ عالم کی تعریفیں مختلف ہے، عالم الانس اور ہے، عالم الجن اور ہے۔ ہمارا خلق 3 سے ہے، سب کچھ ظاہر ہے، قوت باطنی ہے، روح، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، ان کا وجود غائب ہے، انہیں مشکل سے اپنے آپ ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ تو 3 تصور ہے معبود کے۔ ایک تصور ہندوؤں کا ہے، وہ اپنوں میں سے ایک کو مانتے ہیں،
رام چندر کو، لکشمن کو اور کشن کو، اوتار ان کے جو ہے وہ ان کے اپنے ہیں اور ان کو وہ خدا مانتے ہیں۔ ایک تصور مشرکین کا تھا، وہ ملائک کو سراوات الجن کہتے تھے، جنات کے سردار، اور ایک تصور انسانوں کا ہے، عام انسان غیبی قوت کو خدا مان لیتا ہے، غیبی قوت کو۔ کبھی جنات سے ڈرتے ہیں، کبھی مختلف بوتنیوں سے، اور کبھی بزرگان دین کی روحوں سے۔ ایک عقیدہ ہے کہ بزرگوں کی روح آتی ہے۔ فتاوی بزازیہ میں ہے، من قال ارواح المشائخ حاضرۃ کفر، یہ کہنا کہ بزرگوں کی روح آ سکتی ہے یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، حرام ہے کہ جو جا چکے ہیں پھر اس دنیا میں آئے۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج، یہاں تک کہ کھل کے آئے یاجوج ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور ہر اونچی ٹیلے سے وہ بہتے چلے آئیں گے قیامت سے پہلے، اور یاجوج ماجوج کے کھلنے سے پہلے جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ اس دنیا میں آئے۔ وہ حرام علی قریہ، حرام باللہ کے غلط در غلط در غلط، ہر اعتبار سے غلط۔ کبھی کہیں کہ اوپر آ کر کے دروازے پر بیٹھتے ہیں، روٹی سالن پہ دعا کرتے کہ وہ خوش ہو جائے۔ وہ اتنے بھوکے ہو گئے ہیں کہ اوپر دالان پہ آ کے بیٹھ گئے، پورتنا سکوٹا والا۔ اور کبھی کہتے ہیں وہ اچھی مجلسوں میں آتی ہے۔ صوفیاء کمزور صنف ہے، صوفیاء کمزور صنف ہے، لوگوں کی باتوں میں آ گئے۔ صوفیاء نے بھی کہہ دیا کہ ہاں کبھی کبھی ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب تو دیکھتا ہے، ابو بکر نہیں دیکھ رہا تھا، یہ دیکھتا ہے عائشہ ام المومنین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں دفن ہے، وہ نہیں دیکھتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، تیرا دیکھنا دلیل نہیں ہے، اس سے شریعت نہیں بنتی۔ شریعت بن چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نظریہ پختہ اور مضبوط رکھے، حفوات سے نظریہ نہ بنائے، لایانیات سے عقیدہ نہیں بنا کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا بنتا تھا جن کے ہاں وحی نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمارے ہاں وحی تواتر کے ساتھ پائی گئی، قرآن بھی وحی اور احادیث بھی وحی، اس لیے ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں ضعیف حدیث بھی عقیدے میں نہیں چل سکتی، قوی روایت چاہیے، قوی روایت۔ رب پالنے والا آپ کو اور ہم کو کتنی ضروریات پوری فرماتے ہیں۔ مجھے پڑھانے کے لیے بٹھایا تو آپ ہزاروں کے لوگ وہ لشکر کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیج دیا، دیکھے نا۔ اور میرے پڑھانے کی ضروریات پوری فرمائی، آپ کے پڑھنے کی پوری فرما رہے ہیں۔ اسکول اور کالجوں کی فضا میں جو ان کو درکار ہے وہ پورا فرماتے ہیں۔ ایک عام گھرانے کو بھی رزق دیتا ہے اور ایک خاص گھرانے کو بھی رزق دیتا ہے۔ صفات جلیل القدر۔ یہ کیوں کہا؟
یہ اس لیے کہا کہ کوئی سرحد کا بابا ہے پیر بابا، اور کوئی پنجاب کا بابا ہے داتا سے بوربر امام سے، اور کوئی سندھ کا سیوڑ ہے اور شاہ عقیق ہے. تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تعریف اور حمد، عظمت اور بڑائی اس کی شان کے لائق ہے جو ان سب کا پالنے والا ہے. یہ سب اس کے محتاج ہیں، سب محتاج ہے، وہ غیر محتاج. بابا کو بابا کس نے بنایا؟ ولی کو ولایت کس نے دی؟ اور نبی کو نبوت کس نے عطا کی؟ اور نبی کی اطاعت کس نے فرض کی؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جنوں کی مناسبت سے رزق و ضروریات پوری فرماتے ہیں، ملائک کا غذا ذکر تسبیح میں رکھا ہے، انسانوں کو دنیا کی چیزوں کا محتاج بنایا ہے اور سب پورا فرماتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اچانک کوئی طور روانہ ہو گئے. شوق ہوا خداوند تعالی سے شرف مکالمہ ہو جائے. اس شوق میں حضرت موسیٰ چٹپٹ روانہ ہو گئے. جب کوئی طور پہنچے تو خیال آیا یار گھر میں اطلاع کر ہی دیتا، کوئی آٹا، کوئی کھانا، کوئی اناج ڈال ہی دیتا. یکدم چلا آیا. دیکھو توکل اور اسباب دونوں جمع نہیں ہوتے. توکل جو مضبوط ہو جائے گا تو اسباب کم ہو جائے گا، یعنی اسباب پر اعتماد کم ہو جائے گا. اب میری مثالیں دیتا ہوں. اور اسباب جب زیادہ ہو جائیں گے تو توکل نہیں رہے گا. آئے ہائے کیسے عجیب زمانہ ہے. ایک بزرگ کے پاس ہم ملنے گئے، سخت بارش ہو رہی تھی، سخت بارش، اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں وہ بیٹھے تھے، 8-10 شاگرد بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھ گئے. آہستہ سے پوچھا مہمان کیا کھانا کھائیں گے؟ ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے مجھے کہا آپ بات نہیں کریں گے، میں کروں. کہنے لگے حضرت ہمیں تو گرم گرم چائے اور گرم گرم حلوہ کھانا ہے. اس بزرگ نے کہا ہمارے ہاں تو چائے کا اور حلوے کا رواج نہیں ہے، اور آپ مہمان ہیں، دل چاہتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے سبب فرما دے. 15 منٹ نہیں گزرے تھے ایک آدمی آیا. ان کو کہتے ہیں حضرت کتنے مہمان ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بیٹھے ہوئے. کہا 25 آدمیوں کا حلوہ اور چائے لا رہا. وہ ہنس پڑے، وہ بزرگ ہنس پڑے اور کہنے لگے خدایا اپنی رحمتیں روحانیت میں ظاہر فرما، یہ تو وقتی چیزیں ہیں، ابھی کھا لیں گے، شام کو پھر پیٹ خالی ہوگا. اس طرح اپنی کرامت چھپانے لگے. تو یہ اتنی بات تو معلوم ہو گئی ہے کہ وہ خدا رسیدہ ہو چکے تھے، توکل کمال کو پہنچ چکا تھا. توکل جب کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اسباب درمیان میں کمزور ہو جاتے ہیں. یہ جو صحابہ سے غزوات میں آتا ہے کہ یک دم پانی نکل آتا تھا، چند کھجورے لشکر کے لیے کافی ہو جاتے، اور سمندر سے ایک عجیب الخلقت قسم کی مچھلی بڑی نکل آتی. یہ سب توکل کی برکات ہے. توکل کے اندر اسباب کا تعطل نہیں ہوتا، اسباب موجود ہوتے ہیں لیکن اسباب پر اعتماد نہیں ہوتا، اور اسباب پر جیسے جیسے اعتماد بڑھتا ہے توکل کمزور ہوتا ہے. بزرگان دین مسبب سمجھاتے ہیں، اسباب کو نرم رکھتے ہیں، نرم کرتے ہیں. اسباب تو بدلتے رہتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حضور پیش ہوئے تو ان کو خیال آیا تھا نا کہ گھر پہ راشن ہوگا یا نہیں، اور گھر والوں سے بات کر کے آ جاتا تو اچھا تھا.
اچانک اللہ نے کہا اے موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، لاٹھی پتھر پر ماریے، مار دی، پتھر ٹوٹ گیا، ایک اور پتھر، اضرب بہ ثانیا، پھر ماریے، ایک اور نکلا، اضربہ ثالثا، تیسری بار ماریے، 5-6 دفعہ پتھر توڑنے کے بعد ایک چھوٹا سا پتھر نکل آیا، اتنا چھوٹا سا، فرمایا اضربہ، اس کو بھی مار دے، وہ ٹوٹ گیا۔ ایک چھوٹا سا بلور کی طرح صاف ستھرا پتھر نکلا، کہا اس کو توڑیے، اس کو توڑنے کے بعد بٹن سے تھوڑا سا بڑا پتھر نکلا، کہا اس کو بھی توڑیے، اس کے اندر ایک کیڑا نکلا، وفی فیہ نبت طری، روح المانی 12واں پارہ، اس کے منہ میں ہری گھاس اور اس کے اوپر شبنم کا دانہ، شبنم کا قطرہ، یہ کھانا یہ پینا، یہ کھانا اور یہ پینا دونوں تیار، اور کیڑا لگا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ ذرا قریب تو ہو، یہ ننھی سی مخلوق کچھ کہنا چاہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کیڑے کے کان قریب کیا، وہ پڑھتا ہے سبحان من یرانی ویعرف مکانی وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میری یہ جگہ اس کو معلوم ہے اور ہر وقت پر مجھے رزق پہنچا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کے پالنے والے ہیں۔ اے کریمی کے از خزانہ غیب گبر ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری، بند پتھر میں کیڑے کو ہری گھاس شبنم سمیت دینے والا، تفسیر پڑھنے والوں کے رزق اور عزت کا کیا کہنا۔ اے کریمی کے از خزانہ غیب، اے سخی بادشاہ جس کے خزانوں سے اپنے اور پرائے سب کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ، الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا صفت اور بزرگی، آفرینی اور تحسین، شایان شان حمد لائق ہے اللہ کے جو واقعی پالنے والے ہیں کائنات کے۔ آسمانوں میں ملائک، وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں کتنے فرشتے، حدیث میں ہے سوئی رکھنے کی جگہ نہیں، مگر وہاں پر ملائک سر بسجود ہیں۔ اور زمین کے تمام خلقتیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمینوں میں جتنی مخلوقات ہیں، زمینوں میں جتنے حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں، سب کے رزق کا انتظام کرنے والا ایک اللہ، نہ کسی بابے کا کام اور نہ کسی اور زندے اور مردے کا کام۔ بادشاہ تھک جاتا ہے، استعفیٰ دے دیتا ہے کہ ملکی مسائل ٹھیک نہیں ہوتے، باپ خودکشی کر لیتا ہے، بیوی اور بچوں کے رزق سے تنگ آ کر محتمم اور بڑے بڑے منتظم جواب دے دیتے ہیں، اے سارے نظام کو اکیلے چلانے والے الحمدللہ رب العالمین۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے ہاں اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، خزانے وہ بے حساب۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، مگر دیتے ہیں دیکھ کر اندازے سے،
یہ قدرت کا دوسرا کرشمہ ہے۔ سارا پانی ایک دن میں گر جائے، دنیا غرق ہو جائے۔ سارے بچے ایک عورت میں ایک ہی دن میں جمع ہو جائے، وہ بھی مرے، سارا خاندان بھی غرق ہو جائے۔ 6 بچے آ رہے ہیں لیکن 12 سال میں، 15 سال میں، اگر 15 بچے ایک ہی دفعہ میں آ جائے تو خاتون قبرستان میں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے قدرت دیکھے نا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ ایک آدمی ایک کام 1 سال میں بھی کر سکتا ہے، لیکن وہی کام وہ 3 سال میں کر لیتا ہے، تو آرام بھی رہتا ہے، مضبوط بھی رہتا ہے۔ سارے پیغمبروں کو کتاب اور وہی ایک دفعہ دی، ہمارے پیغمبر کو 23 سال میں دی، کیونکہ زمانہ آپ کا بہت بڑا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، ثنا اور خوبی ہے اللہ کے لیے جو پالنے والے ہیں کائنات کے، الرحمن جو بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم اور بہت زیادہ رحم والے ہیں۔ الرحمن فعلان کا وزن ہے، اس میں عموم ملحوظ ہے، عموم ملحوظ ہے۔ اچھے اور برے، اپنے اور پرائے، مومن اور کافر، انسان اور حیوان، ارضی اور فرشی، فرشی اور عرشی، تمام کائنات اور مخلوقات سب کا خیال رکھنے والا، لحاظ کرنے والا، ضروریات پوری کرنے والا وہ رحمان ہے۔ رحمان، سبحان اللہ، بہت زیادہ مہربان اللہ۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ لوگوں کو کیے ہوئے سے پکڑنے لگے، کوئی بچ نہ سکے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو وظیفہ مقرر کیا۔ بادشاہ عجیب ہوتے ہیں، خوش ہو تو سیر اور خفا ہو جائے تو چٹانک۔ تو کچھ مدت جب گزر گئی تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو دربار طلب کیا، وہ آئے ہی نہیں، تو بادشاہ ناراض ہو گیا اور اس نے کاٹ دو، شیخ سعدی کا وظیفہ کاٹو، مت دو ایسے۔ شیخ سعدی نے بادشاہ کو خط لکھا ہے، اور وہ خط نظم کی شکل میں گلستان میں موجود ہے۔ چه جرم دید و خداوند سابق الانعام، کہ بند در نظر خویش خوار می دارد۔ پرانے احسانات کرنے والے نے کیا جرم دیکھا کہ بندے کو ذلیل کرنے پر اتر آیا۔ خدائے راست مسلم بزرگواری و حلم، کہ جرم بھی نہ دنان برقرار می دارد۔ خدا کی شان کے لائق عظمت اور صفت علم، سارے بندوں کے سب جرائم اس کو معلوم ہے، اور پھر بھی کسی کی روٹی، کسی کا رزق، کسی کی سانس بند نہیں فرماتے۔ خدا راست مسلم بزرگواری و حلم، کہ جرم بھی نہ دنان برقرار میدار۔ الرحمن، قاضی بیضاوی نے کہا ہے، یا رحمان الدنیا، دنیا میں سب کو سب کچھ دے رہا ہے، بلکہ بنا دا چنا روزی رسانا، کہ دانا اندرا ہے رام بمانا۔ ان بے وقوفوں کو، ایمان سے محروموں کو اتنا دیتا ہے کہ ایمان والے حیران ہے۔ یا رب، یہ شان ہے اس کی۔ چلو آخرت ہے ہی نہیں، یا سارا کا سارا لے لو۔ اس لیے شیخ سعدی کہتے ہیں، بخت دولت بکاروانی نے، جز بتائید آسمانی نے۔ اللہ اللہ، الرحمن بہت زیادہ مہربان۔ اللہ رب العالمین کی صفت رحم، صفت رحمت غضب پر غالب ہے۔ میں نے دور حدیث کے طلباء کو کہا، نظام کو چلانے کے لیے
رحمت اور عفو کا غلبہ ہونا ضروری ہے۔ باپ اگر معاف نہ کرنے لگے بیٹوں کو گھر سے نکالنا پڑے گا۔ خاوند میں اگر معافی کا پہلو نہ ہو میاں بیوی میں روزانہ شکر رنجی رہے گی۔ زن بدر سرائے مردن کو ہم دریاں لمست دوزخ ہو۔ زنہار اسقرین بد زنہار وقنا ربنا عذاب النار۔ اچھے آدمی کے گھر میں بری عورت جیسے دنیا کے اندر وہ غریب جہنم میں ہے۔ دنیا کے اندر عفو کا وصف یہ غالب ہونا ضروری ہے۔ یا رحمان الدنیا، نظام دنیا جب تک اللہ نے رکھنا ہے، اگر زمین ساری کے ساری کفار سے بھر جائے تب بھی جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہ پورا ہوگا۔ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، ولولا کلمۃ من ربک، اگر ایک فیصلہ پہلے سے طے شدہ نہ ہوا ہوتا لکان لزاما، تو عذاب آج ہی چمٹ جاتا۔ وقت طے شدہ ہے، عذاب کی گھڑی مقرر ہے، موعود وقت میں حساب ہوگا، قیامت اپنے تاریخ پر آئے گی۔ اس سے پہلے پہلے اللہ کی صفت رحمان کا مظہر ہے اللہ اللہ، کہ وہ لوگ جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں اقتدار عطا کیا ہے، وہ لوگ جو انسانیت کے بھیڑیا ہیں انہیں امریکہ بنایا ہے، وہ لوگ جو انسانی فلسفے کے خلاف چلتے ہیں انہیں برطانیہ اور فرانس اور جرمنی بنایا ہے، اور وہ لوگ جو عین کتاب اور سنت پر چلنے والے ہیں انہیں افغانستان کے پریشان حال بنایا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، صفت رحمان کا مظہر ہے الرحمن۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہ رب العالمین کی دوسری شان ہے کہ جس طرح کائنات کو پال رہا ہے، وہ کائنات میں اچھے بھی ہے برے بھی ہے، سب کا روزی رساں ہے۔ روزی رساں الرحمن بہت زیادہ مہربان، اور الرحیم اور خاص نوازنے والا، خصوصی رحمتیں کرنے والا۔ مفسرین لکھتے ہیں فی الآخرہ علی المومنین دون الکافرین، رحیم کا مظہر آخرت میں ہوگا اور یہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا اور کفار کے حق میں نہیں ہوگا۔ دیکھو دنیا کے اندر صفت حلم، صفت رحمان کا غلبہ ہے تو کفار بھی کافی حد تک بچے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے اور اس میں گرفت ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن حدیث میں ہے اللہ ایسے غضبناک ہو جائیں گے کہ ایسے کبھی نہیں ہوئے ہوں گے، تو پھر رب العالمین صرف چیدہ چیدہ افراد کو چھوڑیں گے، ایمان والوں کو جنہوں نے انبیاء پر ایمان لایا اور تصدیق کی، اور باقیوں کو پکڑ لیں گے۔ تو دنیا اور آخرت، جس طرح عالمین کے اندر دو عالم تھے، یہاں پر بھی صفت کے ظہور میں بھی دنیا و آخرت دونوں آئے۔ دنیا میں مومن و کافر دونوں کو رزق دیتا ہے، ضروریات پوری فرماتے ہیں، اور آخرت کے اندر مسلمانوں کو بخشیں گے اور کفار کو نہیں بخشیں گے۔ یہ اہل حق کا عقیدہ ہے، انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات اسی پر مبعوث ہوئے ہیں کہ آخرت کی نعمتیں صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، آخرت کی نعمتوں میں مسلمانوں کے ساتھ کفار شریک نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں اس لیے شریک ہے کہ دنیا عارضی ہے، اس کے لیے خلود نہیں ہے، اور آخرت کی نعمتوں میں اس لیے وہ شریک نہیں ہے کہ اس کے لیے خلود ہے، بقا ہے، فنا نہیں ہے، دوام ہے، اور اللہ کے خاص صفت رحیمی کا مظہر ہے۔
دو چیزیں ہیں، ایک نفس خلقیت ہے، مخلوق ہونا، اس کا تقاضا ہے کہ سب کے ساتھ ایک برتاؤ، تو اس کے لیے دنیا تجویز ہوئی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں میں فرق ہو، اس کے لیے آخرت رکھا ہے۔ آخرت کا نام رکھا ہے یوم الدین، مالک یوم الدین۔ وہ اللہ مالک اور مختار ہیں قیامت کے دن کے، مالک، ملک، ملیک، سب قراءات متواتر ہیں، سب قراءات متواتر ہیں۔ یوم الدین، دین اور دین دونوں ہم مانا ہے۔ دین کو دین اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مجازات کا مسئلہ ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ایمان اور عمل پر بہترین جزا ملے گی، اور ایمان اور عمل سے محرومی پر سزا اور پکڑ ہوگی۔ قیامت کے دن کے نام بہت زیادہ ہے۔ یوم التغابن بھی ہے، لوٹ کسوٹ کا دن، یوم التناد بھی ہے، شور اور واویلا کا دن، یوم القیامہ بھی ہے کہ وہ قائم ہو کر کے رہے، یوم الحساب بھی ہے کیونکہ حساب کتاب کا دن ہو، یوم الحشر بھی ہے، یوم النشر بھی ہے، یوم البعث بھی ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، لیکن تمام ناموں میں ایک نام کا انتخاب کر کے اس کو یہاں رکھا ہے، اور وہ ہے یوم الدین۔ دین کو میزان بنانے والوں نے جو جزا پائی ہے اس کے ملنے کا دن، اور دین کے میزان پر نہ پورے اترنے والوں کی سزا کا دن، مالک یوم الدین۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ دانتوں کا علاج جانتا ہے، وہ ماہر الاسنان ہے، اور ایک ڈاکٹر ہے وہ پیٹ کے امراض جانتا ہے، وہ درد شکم کے ماہر ڈاکٹر ہے، اور ایک ڈاکٹر ہے جو قلوب اور دلوں کے امراض جانتا ہے، وہ ہارٹ اسپیشلسٹ یا سرجن ہے۔ تو جس طرح دنیا کے اندر مختلف کسب کے نتیجے میں مختلف ذمہ داریاں سونپی جاتی ہے، بہت ممکن ہے کہ آخرت میں بھی کسی کا ایسا دن ہو، ایسا اختیار ہو، تو اس کا جواب دے دیا کہ قیامت کے دن کے کلی اختیارات اللہ کو ہے۔ ویسے دنیا کے اندر جو ڈاکٹر صاحب دانتوں کا علاج کرتا ہے، اس ڈاکٹر صاحب کے اپنے دانت میں درد ہوتا ہے نہیں؟ ہاں؟ تو وہ اس فن کی وجہ سے معبود کہلانے کا لائق ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب خود دانتوں کا ماہر ہے، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ اس کی موت دانتوں کی تکلیف سے ہوگی یا سینے کی تکلیف سے ہوگی، نہیں بتا سکتا۔ اور وہ جو دل کا ماہر ہے، جو ہزاروں بیماروں کا علاج کرتا ہے، اس کا اپنا دل بھی فیل ہوتا ہے، تو جو خود ابتلاء مصیبت ہو وہ کبھی بھی اس کا مالک و مختار نہیں مانا جائے گا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اور مختار صرف اللہ تعالی ہے۔ جب تمام کے تمام مخلوقات فنا ہو جائے گی سورہ اسرافیل کے ساتھ، اور اوپر آسمان ہوگا اور نیچے زمین ہوگی، درمیان میں کوئی خلقت نہیں ہوگی، تو اللہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ کوئی ہوگا نہیں جو جواب دے، تو خود کہے گا للہ الواحد القہار، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ایک انسان دوسرے انسان کے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گا. والامر یومئذ للہ، اور تمام اختیارات صرف اللہ کے ہوں گے. قیامت کے دن کو کہتے ہیں یوم المجازات، یوم المکافات، دنیا کے عقائد و اعمال کی جزا یا سزا ملنے والا دن. یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ قیامت ثابت عقلی ہے یا ثابت بالنقل ہے. عقل کا تقاضا ہے کہ قیامت ہو، یا شرائع اور وحی نے آ کر کہا ہے کہ قیامت کا ہونا ضروری ہے. علم کلام کے حضرات فرماتے ہیں کہ مجازات ثابت بالنقل ہے، عقل کی رسائی کم ہے. اس کو بیان القرآن میں مولانا اشرف علی صاحب نے اختیار کیا ہے. عبد المطلب سے پوچھا گیا تھا کہ کیا اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ہوگی، تو انہوں نے کہا ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مارتا ہے اور دوسرا پٹتا ہے. مارنے والے کو روکنے والا کوئی نہیں آیا، اور پٹنے والے کے آنسو پہنچنے کے لیے کوئی نہیں آیا. کوئی عالم ہونا چاہیے جس میں ظالم سے ظلم کا بدلہ لیا جائے اور مظلوم کو ظلم سہنے کی تسلی اور جزا دے دی جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ثابت بالنقل ہونے کے ساتھ ثابت بالعقل بھی. اللہ اکبر. دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ظالم کی پکڑ ہو جاتی ہے، لیکن ظالم کے ظلم کو تول کر کے اس کو پوری سزا دینا یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے. یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. ایک طالب علم کو سبق یاد نہ کرنے کی وجہ سے استاد سزا دیتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں. استاد سزا دے سکتے ہیں شران و فقان. امام اکرمہ ان کے پیروں میں ابن عباس زنجیر ڈالتے تھے، بخاری شریف میں موجود ہے. البتہ استاد کی سزا کا مقصد اصلاح ہو، اہلاک نہ ہو. تب بھی ہو، شاگرد پر غلطی واضح کرنی ہو. اب صبح آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ حاضری ہوتی ہے، مجھے وہاں بیٹھنا ہوتا ہے کیونکہ حاضری لینے والے دیر کرتے ہیں. مجھے پورا 8 بجے آنا چاہیے، کام زیادہ ہے. اب دو باتیں محل نظر ہے. ایک یہ کہ ایک طالب علم شیشے کے پیچھے بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں لبیک، آواز دیتا ہے. ہمیں کیا پتہ ہے آواز کہاں کس نے دی. طالب کے ایمان اور دیانت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی کی جگہ آواز نہ دے. حاضری لینے والے اپنا نظام درست کر لیں کہ انہیں حاضر واقعی حاضر کا پتہ چلے اور مجال نہ ہو کہ غیر حاضر کی جگہ کوئی آواز دے. ایسا نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر طالب علم جو آئے ہیں اپنے شوق سے، علوم نبوت کے وارث سے، یہ خائنین نہیں ہے، یہ دھوکہ باز نہیں ہے. اللہ اگر یہ دھوکہ باز ہوتے تو کب مشرف ان کو پکڑ کے جہاں سے آئے وہی لٹا دیتے. اتنا بڑا امریکہ اور اتنا بڑا مذلل مل ملا کر کے بھی ان کو ایک بال بھیگا نہ کر سکے. الحمدللہ ہنوز ابر رحمت درفشانس، میں خانہ و مہر نشان. طلباء پہلے سے زیادہ بہترین اور قوی ہے الحمدللہ. میں نے ناظم صاحب کو شروع ہی دن میں کہا کہ اللہ نے حکومت کو نرم کیا ہے، آپ بھی داخلوں میں نرمی کر لیں. نرمی کر یہ تو بڑے نرم، اس میں زیادہ نرم بھی ہے. ایک میرے پاس آیا
میں نے کیا ہو گیا، کوئی کیل ویل مارا؟ نہیں، میں نے وہاں لکھوایا تھا کہ میں سابع میں ہوں لیکن میں ثالث میں ہوں۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ بس جی چاہتا تھا کہ آپ سے پڑھ لو۔ تو میں نے کہا یہ رونا کیوں ہے؟ کہا غلطی کی ہے۔ میں نے کہا اس کو کہتے مگرمچھ کے آنسو اور بوڑھی عورت کی آواز، بیوہ کی، یہ سب ٹھگی ہے۔ ابو شریح نے کہا ہے کہ دھوکہ باز کو رونا بہت جلدی آتا ہے، اور وہ رونا نہیں ہوتا، وہ اگلے کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے۔ کتنی غلط بات ہے۔ 100 میں 1000 میں ایک مگرمچھ بھی ہوتا ہے، مگرمچھ کا پتر بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا فوراً گیٹ سے نکلو، تمہاری وجہ سے اور طلباء کو تکلیف ہوگی، آپ جیسے نااہل بیٹھے ہوں گے تو ہم بے موڈ ہوں گے۔ تو یہ جو اچھے صداقت کے ساتھ آئے ہیں، ان کی صداقت کو پورا دیانتداری سے رہنے دیں۔ الحمدللہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی حاضری میں بھی یوم الجزا کا خیال کر لیں۔ اگر آپ نے کسی کی جگہ آواز دے دی تو یاد رکھنا قیامت کے دن آپ کی زبان آتشی کینچیوں سے کاٹی جائے گی۔ معراج کی حدیث میں موجود ہے۔ دروغ ہے نا، جھوٹا ہے، جھوٹے کی سزا تو اس طرح ملے گی۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ غیر حاضر ہیں وہ اپنی حاضری وہاں درست کر لیں۔ اگر ناظم صاحب ان کو طلب کر لے کہ آپ کی غیر حاضری آئی ہے، آپ کیوں غیر حاضر ہیں، تو وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور حاضری اور غیر حاضری کا نظام میں ہونا نظام کی روح اور جان ہے۔ جس ادارے میں اور جس ضابطے میں حاضر اور غیر حاضر برابر ہو، وہ دہلی کی حکومت آج بھی ختم ہو کل بھی ختم، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ اکبر۔ دفتر نظامت حاضری اور غیر حاضری کے نظام کو جتنا کر سکے محکم کر لے، تاکہ باقاعدگی سے بیٹھنے والے، وقت پر آنے والے، ان کے احترام کا موقع مل سکے، اور اس میں کوتاہی کرنے والوں کو تنبیہ کرنے یا مطلوبہ سزا ملنے کے لیے ماحول بن سکے۔ قیامت کا دن ایک برحق دن ہے۔ اللہ اللہ، انسان جب اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ صداقت کے ساتھ ہو اور اس میں کوئی بناوٹ اور جھوٹ نہ ہو۔ ایک بزرگ انتقال کرنے لگے، بہت مالدار آدمی تھا، پورے علاقے کا بڑا تھا۔ اتفاق سے میں بھی گاؤں میں تھا، مجھے بھی بلا لیا اور اپنے بیٹوں کو بٹھایا اور اپنے بیٹوں کو کہا فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک زمین ہماری نہیں ہے، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک جو زمینیں ہیں یہ فلاں فلاں آدمی کی ہے، ہم نے زور سے اور طاقت سے ان سے لی ہے، جتنا جلد ہو سکے مجھے جہنم کی آگ سے چھڑاؤ، اس کو واپس کر دو۔ ان میں سے ایک بیٹے نے کہا بابا اگر یہ بات سچ تھی تو اپنی زندگی میں کر لیتے، اب تو آپ جا رہے ہیں اور وہ ہماری ہے، ہماری مرضی ہے، ہم دے یا نہ دے۔ ایسے ظالموں سے پھر ایسے سخت لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے دیکھا، میں نے کہا بس چند لمحے آپ کے باقی ہے، یہ خیر سے گزارے پھر دیکھا جائے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں یہ جانتے ہوئے معاملہ کیوں صاف نہیں کیا؟ آخرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اخیر وقت میں آدمی صرف واویلا کر لے۔ اخیر وقت میں تو فرعون بھی ایمان لایا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا انا الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔
قرآن کریم سورہ مطففین میں ہے کہ جو لوگ اپنا حق پورا لیتے ہیں اور دوسروں کا حق گھٹا کے دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ یہ اٹھائے جائیں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو. اللہ کے حضور قیام ہوگا، اللہ کے حضور حساب ہوگا. مالک یوم الدین مراد قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن کو یوم الجزا کہا گیا کیونکہ اس دن کا بدلہ ضروری ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر خیر کیا ہے وہ اس کو پائے گا، اور جس نے شر کیا ہے وہ اس کو پائے گا. حدیث شریف میں ہے ایک بے سینگ بکری کو زندہ کیا جائے گا، اور اس کو سینگ دے کر کے دنیا میں سینگوں والی بکری نے اس کو مارا تھا، اور اس کے سینگ نہیں تھے تو وہ غریب پٹ جاتی تھی. حتی تختص الشاة الجلجا من الشاة القرناء، یہاں تک کہ مونی بکری سینگوں والی بکری سے بدلہ لے. ہمارا ایک بکرا تھا یہاں، بڑا مست تھا، لیکن اس کے سینگ نہیں تھے. سینگوں والے بکرے سے چھیڑتا تھا، دور سے اس سے لڑنے آتا تھا، اور سینگوں کی جگہ کان کھڑے کرتا تھا. تو جب قریب آ جاتا تھا تو بھاگ جاتا تھا. تو میں اس کو کہتا تھا بیٹے گھبرانا نہیں، دن آنے والا ہے تیرا بھی، تجھے بڑے بڑے سینگ ملیں گے اور پھر مارو اس کو. تو لڑنے کے لیے ایسی پوزیشن بناتا جیسے بس آج لڑ لے گا، لیکن سینگ نہیں تھے، اور دوسرے کے بڑے سینگ تھے تو سینگ کی جگہ وہ کان ایسے اٹینشن کر لیتا تھا. لیکن جب ٹکر کا وقت آتا تو اس طرف نکل جاتا تھا، بچنے کی کوشش کرتا ہے. حتی تختص الشاة الجلجا، جلجا کہتے ہیں وہ بکری، وہ گائے، وہ بھینس جو بے سینگ ہو. من الشاة القرناء، سینگوں والی سے بدلہ لے. مالک یوم الدین. اللہ علماء لکھتے ہیں کہ قیامت تین طرح ہے. ایک قیامت صغریٰ ہے، خود مرنا. ایک قیامت وسطیٰ ہے، عزیز و اقارب کا مرنا، دوستوں کا مرنا. شیئان لو بکت الدماء علیہما فقد الشباب وفرقت الاحباب. دو چیزیں ایسی ہیں کہ آنسوؤں کے بجائے خون کے آنسو روئے جائے. ایک جوانی کا ختم ہونا اور دوسرا محبوبوں کا بچڑ جانا. شیئان لو بکت الدماء علیہما فقد الشباب وفرقت الاحباب. اللہ اللہ. تلخ تر از فرقت تو ہے چنیس، دنیا کی بڑی تلخیوں میں سے اپنے محبوبوں کا بچڑ جانا ہے. ہائے ہائے ہائے. بیک نفس کے درا میں اختیار با اغیار، بسی نماندک غیرت وجود من بکشت. بخند گفت کہ من شمع جمع ایسا دی، مرا اذان چا کہ پروانہ خویش تن بکشت. ہمارے استاد حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا اور ان کی جگہ بخاری شریف پڑھنے مفتی ولی احسن آتے تھے، تو مفتی صاحب پر بہت زیادہ رقت اور حضرت کی جدائی کا صدمہ سوار تھا. بس ابھی بخاری کے چند لفظ پڑھائے ہی تھے کہ مولانا کے قصے شروع کر لے. تو ایک دن کہا کہ کیا کہا ہے شیخ ساجی نے، کیا کہا ہے؟ تو میں نے شعر پڑھا. سود دریا نیک بودے گر نبودے بیم موج، صحبتی گل خوشبودے گر نیستی تشویش غار. حضرت زارو قطار روئے. سود دریا نیک بودے گر نبودے بیم موج، دریا کے فائدے بہت ہے کاش کے ڈوبنے کا اندیشہ نہ ہوتا.
اور صحبتی گل خوشبو دے گر نیستی تشویش خواہ، محبوب کی صحبت بڑی شیرین ہے، کاش کی جدائی کا اندیشہ نہ ہوتا۔ دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے۔